نماز کی تکبیرات میں بھی ہم اضافہ کرتے تھے، خدا کی بڑائی. تو ہماری خوشی یہی ہے کہ خدا کے آگے سر جھکائیں، ہماری خوشی یہی ہے کہ خدا کی بڑائی بیان کریں. تو ہماری خوشی یہی ہے. تو یہی کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ احباب اکٹھا ہوتے تھے، کھانے پینے میں فراغت ہوتی تھی، ہر طرف سوئیاں تیار ہوتی ہیں، حلوے تیار ہوتے ہیں، جس کی جیسی حیثیت ہے، یا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مل رہے ہیں. یہی سب تو کرتے تھے، یہی سب کرتے رہے. اور اس سے ہمیں خوشی ہوتی تھی. یہ ہماری خوشی کا موقع تھا. چہل پہل، اچھے کپڑے پہنتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. تو جو کچھ ہم کرتے تھے رمضان شریف کے مہینے میں اعتکاف 10 دن کے لیے، وہ کرتے تھے. تراویح پڑھتے تھے، لیلۃ القدر کا تلاش کرتے تھے آخری 10 دنوں میں، آخراتوں میں. یہی سب کرتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ آج جو کچھ پابندیاں ہوئی اس سے ہماری کیا کیا چیز رکی. کیا تم خدا کا شکر اب نہیں ادا کر سکتے؟ کیا تم خدا کے شکر کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ میدان میں نہ صحیح، میدان میں نہیں پڑھ سکتے، یہ ٹھیک ہے. اجتماعی طور پر نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی صحیح ہے. تو چھوٹا کیا، اجتماعی طور پر میدان میں شکرانے کی نماز جو ہم پڑھتے تھے وہ ماحول کے لحاظ سے وہ بند. مگر گھر میں اگر وہ سارے لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور یہ بھی شکرانے ہی کی نماز ہوگی، یہ بھی شکرانے کی نماز ہوگی، گھر پر کوئی پابندی نہیں. اب یہ جو آپ گھومنا پھرنا کرتے تھے، یہ میلہ کر رہے ہیں، یہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ سب بند. یہ سب کچھ بہت اچھی چیز بھی نہیں تھی، اس میں نہ جانے کیا کیا خرافات تھے. یہ جو ہاں دعوتیں آپ کرتے تھے، دوست احباب کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ایک دوسرے کے گھر آتے تھے، جاتے تھے. تو یہ آنا جانا بند ہوا، مگر دعوت کی جو اصلی بنیاد ہے وہ بند نہیں ہوئی. آپ کا ہر کام وہ ہوتا تھا جس میں اجر و ثواب کی آپ کو امید. تو پہلے حساب لگا لیجیے کیا کام بند ہو گیا اور کیا اب بھی کھلا ہوا، یہ حساب لگا لیجیے. تو آپ دیکھیں گے پابندی چند باتوں پر ہے اور سب معاملہ کھلا ہی ہوا. اجتماعی کہیں اجتماع نہ ہونے پر کوئی ایسی شکل نہ ہو. بس آج بھی کیا نام ہے، رکاوٹ ڈالنے والے جتنے بھی ہیں جو اجتماع کو نقصان دہ بتایا ہے، وہ بھی کم سے کم 4-5 آدمی کو تو مسجد میں جانے ہی دیتے. اذان ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے. یہ جاتے ہیں جمعہ کے دن، نماز جس ڈھنگ سے ہوتی ہے ہو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں کہ مسجد بالکل بند ہے، وہ بھی چل رہا. تو تھوڑا کنٹرول تو ضرور ہوا ہے، اور اس میں بھی آپ کی بھلائی ہے. وہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے ایسا کچھ کیا گیا. ورنہ ہم جو عید میں جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ آج بھی ہم کر سکتے ہیں. عید کا ہمارا جو اسلامی نقطۂ نظر ہے، یہ کھانا پینا تو ٹھیک ہے، یہ خوشی کی چیز ہے، کرتے ہیں، مگر صرف کھانے پینے ہی کے لیے عید نہیں ہے. اچھے اچھے کپڑے پہننے ہی کے لیے عید نہیں ہے. اس کی اجازت ہے، خوشی میں ہم کرتے ہیں، یہ بھی کریں گے.
مگر غریبوں کو اچھا اچھا پہنانے کے لیے بھی عید ہے. بے شک بے شک خود کھانے ہی کے لیے عید نہیں ہے، دوسروں کو کھلانے کے لیے بھی آتی. بے شک. تو یہ کھلانے والی جو عید ہے کہاں گئی؟ وہ تو ہم کر سکتے ہیں. ہم دوسروں کی مدد کرنے والی جو عید ہے وہ کہاں گئی؟ وہ کر سکتے ہیں. اب رہ گیا نماز کا معاملہ، تو مطلقاً نماز کو بھی کہاں روکا گیا؟ تمہیں شکر ہی کی تو نماز پڑھنی ہے، پڑھو اپنے گھر میں. پہلے اجتماعی طور پر سب کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، آپ اپنے گھروں میں پڑھیے ہو، سب گھر والے اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، تو کم سے کم یہ خوشی تو آپ کو ملے گی کہ ہر گھر میں خدا کا نام لیا جا رہا ہے، ہر گھر میں خدا کے سجدے کیے جا رہے ہیں، ہر گھر میں خدا کی تکبیر کہی جا رہی ہے. یہ تو برکت ہی برکت ہے. اسی لیے عید کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے جو ہدایت دی ہے کہ اچھے اچھے کھانے کا نام عید نہیں ہے، اچھا اچھا پہننے کا نام عید نہیں ہے. عید نام ہے خوف الہی کا. اللہ کی جو وعید ہے اس سے بچنے کا نام عید ہے. تقوی و طہارت کا نام عید ہے. تم یہاں کے لباس کہہ رہے ہو، تقوی طہارت کا لباس پہنو، یہ عید ہے. اور اگر یہاں کا لباس آپ نے پہن لیا اور تقوی کا لباس نہیں پہنا تو یہ دنیا کی خوشی ہے. ایسی عید مناؤ جس میں آخرت کی بھی خوشی تمہیں ملے، وہاں آخرت کی بھلائی تمہیں ملے. عید مست ہے. عید کی میں تو سمجھتا نہیں، بس یہی ہے کہ جس چیز سے منع کیا وہ کچھ تھوڑی ہی ہے. اجتماعیت سے بچو، اور کیا لاک ڈاؤن کر کے کیا کیا کرتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ کم ہے. مگر عید میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہم کام کر سکتے ہیں اسے کوئی رکاوٹ نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. ہم اپنے گھر میں رہ کر کے کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ہم بازار جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں اجتماع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ہم کو عید کی خوشی منانے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا لباس پہن لیا ہو اور اچھا کھانا کھا لیا ہو. عید اس کے لیے جس کے دل میں خوف الہی ہے اور ہر اس چیز سے جو بچتا ہے جس پر وعید نازل ہو. مومن کے عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں، عمل آپ کم کرتے ہیں، ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے. آپ کی اپنی نیت کو دیکھیں. آپ سوچتے ہیں کہ اب ہم اٹھیں گے انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، سوچ کے آنکھ لگ گئی، فجر کا وقت آ گیا، تہجد کے وقت ملا ہی نہیں. مگر آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. وقت تو نہیں ملا مگر وہ نیت آپ نے کی تھی نا، تو اس نیت کرنے سے آپ کو تہجد کے وقت کا ثواب مل گیا. اس لیے کہ جو اچھائی کی نیت کرتا ہے اچھائی کر لے تب اسے اجر ملے، ایسا نہیں ہے. نیت کا فوراً اجر اس کو مل جاتا. اب اگر نہ کرے بعد میں، ہم نے اچھی نیت تو کی تھی، اجر مل گیا، نہیں کیا تو وہ ہمارا مہربان رب تبارک و تعالی وہ ایسا مہربان ہے، فضل و کرم کرنے والا ہے. جب لکھ دیا تمہارے لیے ثواب تو اب اس کو نہیں کاٹے گا، اب اس کو نہیں کاٹے گا. تو کتنا آسان کام ہوا کہ نیت کر لیا، آپ کو ثواب وہی مل گیا، وہی ثواب مل گیا. اب کسی مجبوری سے کچھ بھی کریں، آپ کے دل میں اگر یہ نیت ہے پکے انداز سے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، بالکل خالص نیت ہے، اور اب اس لیے رک رہے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہیں اس وجہ سے رک گئے، اطمینان رکھی
کہ دینے والا آپ کو عید کی نماز کا اجر دے گا، جماعت کی نماز کا اجر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی کریمی پہ بھروسہ کیجیے. بس نیت سچی ہونی چاہیے. نیت کی وجہ سے آپ کو اجتماع کا بھی ثواب ملے گا، عید کی نماز کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے کہ وہ علیم الخبیر دیکھ رہا ہے. اس میرے بندے نے چاہا تو تھا، اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ اکٹھا نہیں ہو سکا. تو اب رب تبارک تعالیٰ علیم و خبیر قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے. تو اس میں وہ فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ رہ گیا وہ رہ گیا. ہاں ایک بات میں بتاؤں، خوشی منائیے کہ عید کے موقع پر جو حماقتیں آپ سے ہوتی تھی اس سے آپ بچ گئے. بے شک. اب نیکیاں جو ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نیکیاں کرتے رہیے، اپنا اجر بڑھاتے رہیے، خدا کو یاد کرتے رہیے. اور اس کے بعد یہ 2 رکعت اگر آپ نے شکرانے کی اس دن پڑھ لی تو یہ عید ہی کا شکرانہ ہوگا. اپنے گھر پر اپنے گھر پر جو آپ پڑھ لیں گے یہ عید ہی کا شکرانہ ہوگا. اور اگر آپ کو اور شوقت ہے تو اور ہے کہ چاشت کے وقت میں اگر 4 رکعت اور آپ نے پڑھ لیا تو مومن کی تو عید یہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہے. سبحان اللہ. یہ اس کی عید ہے. اور آپ اچھے کپڑا پہننے سے کون روکتا؟